الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں رب العالمین ہم سے ہماری نجات کے سلسلے میں بہترین احکامات نافذ کیے ہیں۔ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کس قدر ہمیں دور اندیشی سے، معاملہ فہمی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن کی آیتوں سے اپنے گھر کو مثالی گھر بنانے میں جو ممکنہ کوشش ہے پوری کریں۔ گزشتہ میں آپ تمام سے اسلامی تربیت کے سلسلے میں چند اہم نکات پیش کی تھی، جس میں یہ سب سے اہم بات بتائی تھی کہ جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل نہ کریں اور احکامات الہی کے اندر اپنی نسلوں کو، معاشرے کو خیر کی بھلائی کی طرف نہ بلائیں اور برائی میں خاتمہ نہ کریں، تقوی کا مجسمہ نہ بنیں، تو ممکن ہے کہ ہم اسلام کے نمائندے نہ بنے نہ بنا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑی بڑی جنگوں سے واپسی ہوئی ان کی، تو ایک بار آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اب ہم اس جنگ سے ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جو اس سے بڑی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس سے بڑی بھی جنگ ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بڑی بھی جنگ ہے۔ پوچھا کہ کیا ہے وہ جنگ؟ تو بتایا گیا کہ یہ جنگ ہے اپنے نفس سے جہاد، اور یہ ایسی چیز ہے جو طے کر لے اپنے ذہن میں کہ جب تک کہ میں اپنے نفس کا جہاد نہ کر لوں، کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ظاہراً انسان یہ طے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں شکر گزار رہے، اور خاص طور سے اپنے گھر کو مثالی گھر بنانے میں اپنے شوہر کی نفسیات کا جائزہ رکھیں۔ جب شوہر کی نفسیات کا جائزہ ہو جائے تو اس کے بعد اپنی اولاد کی نفسیات کا بھی جائزہ لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بڑی حکمت کے ساتھ نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کو اسلامی خطوط پر ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور ایک صالح بیوی کی یہ علامت ہے
کہ وہ بڑے صبر سے اور دعا کے ذریعے سے آخرت کو سنوارنے کی نیت سے ہر بھلائی کام میں آگے بڑھتی ہے اور صدقے دل سے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے اور اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے نفس سے اور میری ذات سے، میرے علم سے، میری صلاحیت سے نہ صرف گھر والوں کو فائدہ پہنچے بلکہ معاشرے کے اندر میں ایک طاقتور عنصر بن سکوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ایک نمونہ سب کے لیے بن جاؤں۔ اس لحاظ سے چند حکمت کی باتیں بھی ہم بتائیں گے اور خاص طور سے بچوں کے معاملے میں یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ ہر عمر کے بچے جو ہوتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بعض کو دوسروں پر ڈال کر کے انڈائریکٹلی جو حکمت سے بات کہی جاتی ہے اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو ہر مختلف انداز کی مختلف تربیت کے اصول ہوتے ہیں۔ اگر ایک ماں سمجھ لے تو انشاءاللہ بہت حد تک وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند واقعات ہوں، اس کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے یا سلاتے، جو تربیت کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز بچے جو ہے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں واقعات اور کہانیوں سے۔ اگر ہماری کہانیاں اور واقعات سچی ہوں، مزیدار ہوں، تو بچے اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں اور عمل میں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب نہ صحیح جب شعور کو پہنچ جاتے ہیں، عقلی اعتبار سے میچور ہو جاتے ہیں، تب تو وہ ضرور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو باعمل بچے ہوتے ہیں، یہ ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، اور ایک باعمل آدمی کے پیچھے اس کی بیوی جو بہت زیادہ حکمت سے اپنے شوہر کو دین پر قائم رکھی ہے، دعاؤں کے ساتھ، رب کو راضی کرنے کے ساتھ، تو الحمدللہ جو بھی وہ نیکیاں کرتا ہے اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ رب العالمین دونوں سے راضی بھی ہے۔ اس میں ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے علم میں لائیں جس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے اور آپ ان واقعات کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور بچوں کو اس حساب سے بات سمجھائیں۔ جس میں ایک واقعہ پیش کروں گی انشاءاللہ۔ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، اور آپ کے والد کا نام تھا علی رضی اللہ عنہ۔ والدہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں، والدہ کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ بچے واقف بھی ہوتے ہیں والد اور والدہ کے نام سے، اور رضی اللہ عنہ کس کو کہنا ہے، رضی اللہ عنہ کس کو کہنا ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں آتا ہے، تو لہذا سب چیزیں واضح کریں۔ ایک دن یہ ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک غلام آیا
اور دسترخوان پر جو شوربہ رکھنا چاہا وہ اتفاقی بات یہ ہو گئی کہ حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گر گیا۔ اب غلام دیکھا کہ کیا ہوگا میرا، لیکن غلام بڑا سمجھدار اور علم دین سے واقف تھا۔ اس نے فوراً ان کی شکل کو دیکھ کے بھانپ لیا اور کہا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت آپ ذرا سوچیے خدا آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ تھوڑا سا جو ہے سہم گئے اور کچھ بولنے بھی نہیں پائے کہ اس نے قرآن کی آیت پیش کر دی کہ اللہ کے نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت انہوں نے پیش کی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً خاموشی کا اظہار کیے اور غصے کو پی لیا۔ پھر غلام نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، والعافین عن الناس۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف بھی کر دیا اور کہا کہ میں تجھے دل و جان سے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ان اللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا جا، میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا۔ غلام بہت خوش ہوا اور دعا دیتا چلا گیا کہ اللہ آپ کو اپنے محسن بندوں میں شامل کر لے۔ تو بچے بھی جو ہے جب یہ واقعات سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے بندے بننے کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری ہے کہ غصے کو جب آتا ہے تو فوراً پی جانا چاہیے، اور پھر دل و جان سے لوگوں کو معاف بھی کرنی چاہیے، اور جیسے کہ انہوں نے آزاد کیا ہے، بڑی بات ہوتی ہے بہت زیادہ، تو فوری آزاد بھی کر دیں۔ ایک آیت پر پڑھنے سے ان کے دل میں اتنی جو ہے رقت طاری ہو گئی کہ انہوں نے آزاد بھی کیا ہے۔ تو اس سے جو ہے بچوں کا ذہن بنتا ہے، اور اللہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ رب العالمین ہمارا ذہن قرآنی بنا دے، ہمارے بچوں کا ذہن بھی قرآنی بنا دے، بلکہ نسلوں تک کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ سے انتہائی محبت کرنے والے رہیں اور اللہ کے رسول کی سنت سے انتہائی محبت کرنے والے رہیں۔ اس طریقے سے مختلف واقعات بھی انشاءاللہ میں وقت پہ وقت سناتے رہوں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ آ جائے، اور جیسا ہم سلوک کریں گے ہماری اپنی اولاد سے، ویسا ہی سلوک بچے ان کے بچوں سے کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے صحابہ میں علم دین اور کس انداز سے صحابہ معاملات طے کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تھی۔ کسی نے بات کرتے کرتے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتائیے اللہ کے رسول بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ بڑے مہذب بھی تھے، بات کرنے میں اس طرح کہ کسی کا دل نہ دکھے اور دوسرے کی بڑائی میں فرق بھی نہ آئے، اور ہمیشہ ایسی بات کرتے تھے جس میں سچائی بھی ہوتی تھی اور بڑے مزیدار بات بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہترین جواب اس انداز کا دیا کہ انہیں دینا یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں بڑے ہیں اور
عمر کے حساب سے یہ بڑے ہیں. تو انہوں نے اتنا بہترین جواب دیا، سنو میرے بھائی، بڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. اس انداز کی جو بات کی ہیں، اس میں دو چیزیں آئی ہے کہ آپ نے بات پوری بھی کی، بڑے مزیدار انداز میں بھی کی، اور بات بالکل سچ تھی. تو یہ انداز بچوں کو ہم شروع سے سکھائیں بچپن سے، تو بچے بھی دوسروں سے ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں جس میں دل بھی نہ دھکے، بات سمجھ میں بھی آئے، بات بڑی مزیدار بھی ہو. چنانچہ اس ضمن ایک اور واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب کسی سے کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ایک بار ایسے ہی ہو گیا تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے رسول موجود تھے. کسی کو وضو کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس کو ضرورت پیش آئے وضو کی وہ وضو کر لیں. اب اس میں شرما گیا وہ شخص جس کو ضرورت واقعی پیش آئی تھی. تو عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبی سے یہ بات فرمائی کہ وہ شخص شرمندہ بھی نہ ہو اور بات بھی بن جائے. تو کہا یہ عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے نبی یہ فرما دے کہ ہم سب وضو کیوں نہ کر لیں. تو عباس رضی اللہ عنہ کی یہ بات اللہ کے رسول کو اتنی پسند آئی کہ واقعی عباس کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں، اور ڈھکی چھپی باتوں میں یہ بات بیان بھی کر دیے ہیں کہ ہم ایسا نہ کر لیں کہ ہم سب وضو ہی کر لیں. تو اس میں وہ بات ڈھک بھی جائے گی اور بات بڑی مزے کی بھی ہے یہ. اور آپ نے اس میں بڑی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا. تو کسی انسان کی کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں وہ شرمانے لگے، چاہیے کہ ایسی مبہم بات کرے کہ وہ بات بھی پوری ہو جائے، کام بھی بن جائے اور مسئلے بھی حل ہو جائے. تو بچے کیا ہے، یہ چیزوں کو جب سنتے ہیں تو کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کرتے، وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسی بات کریں، اور اس بات سے شاید ہو سکتا ہے کہ دل میں ان کی جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو اور معاملہ بھی پورا ہو جائے. تو یہ باتوں سے بچوں کے ذہن کو بدلا جائے. اسی ضمن ایک اور واقعہ بھی ہم لیں گے، کیونکہ تربیت اولاد کا جو معاملہ ہوتا ہے انتہائی نزاکت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ایک ایک نوالا آپ پیٹ بھرتے ہوئے روحانی غذا کو بھی دینا، اور اس انداز کی بات کرنا کہ بچے اس سے خوشی محسوس کریں اور مکمل آپ کی بات بھی منوائی جا سکے. ایک بار کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے معمول کے مطابق راتوں میں گشت کرتے تھے. ایک بار آپ نے دیکھا کہ بہت دور سے کچھ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جو انتہائی سردی کے دن تھے، وہ سردی کی وجہ سے کچھ آگ کے اطراف بیٹھے سیک لے رہے تھے. تو دور سے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو آواز دی، اے روشنی والو. ایک بار پکارا، کوئی جواب نہیں ملا. دوسری بار پکارا تو بھی جواب نہیں ملا. تیسری بار وہ خود سامنے آ گئے اور کہا کہ اے روشنی والو، اور کہا بھئی تم اتنا پکار رہا ہوں، تم جواب ہی نہیں دے رہے. تو وہ سادہ لوہی سے یہ کہنے لگے، ہم تو آگ کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، تم روشنی والے بھی کیسے ہوتے ہیں، ہم تو آگ والے ہوئے ہیں. تو انہوں نے انتہائی ایک ایسے الفاظ سے جواب دیا جو سن کر آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں. کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم کو کہوں میں آگ والو. قرآن میں ایسے لوگ جہنمی لوگ کہا گیا ہے، یا اہل نار کہا گیا، یا اہل النار کے معنی اے آگ والو. اسی لیے میں نے
پسند نہیں کیا کہ تم سے وہ الفاظ میں مخاطبہ کروں یا پکاروں، تو وہ جیسے یہ الفاظ سنے کہ روشنی والو، تو یہ لوگ دنگ ہو گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیسے مہذب آدمی ہیں اور کس قدر سوچتے ہیں۔ پھر انہوں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے تم لوگ اللہ کی نظر میں جنت والے ہو اور میں تم کو اہل نار کیسے پکاروں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بڑی پائے کی باتیں ہیں۔ اس میں بچوں کو سبق ملتا ہے کہ کسی سے ہم برے انداز میں نہیں پکارنا چاہیے، اور اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک جہنمی کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس انداز کی بات ایک مسلمان سے نہیں کہنی چاہیے۔ اور بچے بچپن سے یہ چیزیں جب سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نا اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کی نیت سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ بڑی مزیدار باتیں ہیں، حالانکہ واقعی وہ بہت بری باتیں ہوتی ہیں۔ اور بچے جو ہے نا ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بری ہیں، جھوٹی موٹی کی باتیں ایسی ایسی بتاتے ہیں جس میں مرچ مسالہ بھی ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں بڑے آگے بڑھ چکے ہیں، اور یہی چٹکلے والی باتیں ہیں۔ دلی اعتبار سے وہ سکون محسوس بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں تو جو ہے اس سے پاک ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی باتیں زبان سے نہ نکالی جائیں جو کسی کے دل کو دکھائے، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم بچوں کو عادی بنائیں ان باتوں کے، جو مزیدار بھی ہو اور ساری کی ساری سچی بھی ہوں۔ تو یہی مقصد ہے ہمارا کہ بچوں کی ہم نگرانی، ان کی گفتگو، ان کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، ساتھ ساتھ نصیحت کے طریقے کو اپنائیں اور خدا سے مدد بھی چاہیں۔ اور بے شمار واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایسے جب ہوتا ہے نا تو بچوں میں انشاءاللہ بہت زیادہ اپنے اسلاف سے واقفیت بھی ہو جاتی ہے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ بچے جو ہے اسی خطوط پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے، مسلمان جو مجاہدین تھے ان کا ایک مشہور مجاہد جو تھے، ان کا واقعہ ہے، ان کا نام ہے عمر بن معدی کرب۔ یہ بہت بہادر تھے اور 1000 سواروں کے برابر تھے۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پوچھا گیا تھا کہ مسلم فوج کے سپہ سالار نے یہ بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ہمیں 2000 سوار چاہیے، مدد کے لیے آپ فوری طور پہ بھیجائیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے 2 مجاہد بھیجے، جن میں عمر بن معد کربی بھی تھے اور دوسرے صحابی تھے۔ ان دونوں کو بھیجایا تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نے 2000 کا مطالبہ کیا اور آپ نے تو 2 کو بھیجایا۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو تو صحیح، ایک صحابی اور 1000، یہ دونوں مماثل ہیں، برابر ہیں، ان کے اندر اصول ہیں، ان کے اندر اللہ سے محبت ہے، ان کے اندر جان پر کھیلنے کا طریقہ آسان، اور وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن معد کرب جو ہے، انہوں نے ایک کافر سے جنگ شروع ہوئی تھی، وہ لڑ رہے تھے، تو کافر جو ہے گھبرا گیا ان کو دیکھ کر کے، اور اتفاقی بات وہ ایسی ہو گئی تھی کہ وہاں ایک گڑھا تھا، وہ کافر گھبراتے گھبراتے دیکھا نہیں، پیچھے گڑھے پہ گر گیا۔ اور ہوا یہ کہ صحابہ میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ جو آدمی کبھی مجبور ہو جاتا، کافر ہو یا کوئی بھی ان کا مقابل جو ہوتا تھا، اگر مجبور ہو جاتا تو وہ رک جاتے تھے، اس پر جو ہے وار نہیں کرتے تھے۔
کسی موقع سے فائدہ اٹھا لو، ایسے نہیں کرتے تھے. تو یہ ہیبت کھا گیا کہ کہیں اب میرا تو مقابلہ ان سے ہو رہا ہے تو میں تو گیا ہی ہاتھ سے. انہوں نے کہا کہ میں رک جاتا ہوں، تو گڑھے سے باہر نکل. جب تو گھوڑے پر سوار ہو جائے گا، ہتھیار سے لیس ہو جائے گا، تب میں تیرا مقابلہ کروں گا. اس سے اندازہ کیجئے صحابہ میں کس قدر اللہ کا خوف تھا. ہاں کہ موقع تھا ان کو کہ وہ ہتھیار سے لیس بھی تھے اور پھر ساری سہولتیں تھی، اور بھی اتنا موقع تھا کہ وہ جب بھی قتل کر دیں، لیکن انہوں نے اس کو موقع فراہم کیا. تو اس نے کہا میں ایک شرط سے نکلوں گا، ایک شرط لگایا، اس پر نکلوں گا. پوچھا کیا ہے؟ بولا کہ شرط یہ ہے کہ جب تک کہ میں گھوڑے پر سوار نہ ہو جاؤں اور ہتھیار نہ سنبھال لوں، اس وقت تک آپ مجھ پر وار نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کر لیتا ہوں. اب وہ کافر گڑھے سے نکلا، اس نے ہتھیار پھینک دیا اور گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ لی اور پیدل چل دیا. تو وہ پریشان ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے، کہنے لگے کہاں چلے؟ جواب دیا گھر کو. پوچھا کیوں؟ جواب دیا جان بچانے کے لیے. اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں ہتھیار پھینک دیا ہوں اور میں گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو رہا. وعدہ تو 2 باتوں پر ہوا تھا، میں 2 کام بھی نہیں کر رہا. آپ سوچئے اتنا یقین کے ساتھ یہ صحابہ جو وعدہ پورا نبھاتے تھے، وہ اس کو یقین تھا. وہ کافر جو ہے مسکراتا ہوا مڑ کر دیکھتے ہوئے چل دیا، اور یہ بیچارے ہکے بکے ہو گئے کہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے مجھے. اور اسلام میں وعدے کی بڑی اہمیت اللہ نے بتائی ہے. جب وہ چلے گیا تو پھر وہ اتنا ہنسے کہ ان کو ہی مزہ آ گیا ہے اور کہنے لگے کہ اللہ میری اس نیکی کو پسند فرما دے. تو بچوں میں جو آج کے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے مشتعل مزاج جلدی ہو رہے ہیں. ہر عمر کا بچہ ایک الگ نوعیت کا ہے. انہیں اللہ اور رسول کا ڈر اور تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری واقعات ہے کہ دیکھو موقع ہاتھ آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی باتوں کی کتنی اہمیت رکھے. اور انہیں اس بات کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ ان کو گرفت میں نہ لا لیں، اور اللہ کی جب گرفت میں آ جائے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر کس قدر ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کتنا وہ جو ہے ظلم کا مواقع پانے کے باوجود بھی ظلم نہیں کیا، اور اسلام کی باتوں کا وعدے کی یعنی خلاف ورزی نہ ہونے کا کس قدر ان کے اندر ڈر تھا. یہ چیزیں جو ہے بچوں کے ذہن کو ہم جب انشاءاللہ ان کے تیار کریں گے ایسی باتوں سے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور وہ بھی سمجھ جائیں. اس کے پیچھے دعاؤں کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ماں جتنی اچھی تربیت کر سکتی اپنی اولاد کی، شاید کوئی نہ کر پائے. اور بھی بڑی مزے کی باتیں بھی ہیں اور اس میں بڑی سچائیاں بھی ہیں. انشاءاللہ یہ بچوں کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں میں چاہتی ہوں کہ یہ باتیں ہوں اور ہماری تربیت میں جیسے صحابہ کس انداز تربیت کیے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ تربیت ہو جائے. اس تعلق سے ہم چاہیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کریں آپ کے سامنے. ہوا یہ تھا کہ کے دور میں ایرانیوں سے بڑی سخت جنگ
लड़नी पड़ी थी। और उनमें एक था जो कैदी होकर आया था, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिल में ठान लिया था कि उस कैदी को ज़रूर कत्ल कर देंगे। अब देखिए खुदा की कुदरत, मुसलमान मुजाहिदों ने उस कैदी को लेकर के खलीफा के खिदमत में भेजा। वो कैदी बहुत चालाक और समझदार भी था। वो समझ गया कि मेरी शरारतों पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़रूर कत्ल कर देंगे। अब वो रास्ता पर अपने बचने की तरकीब सोचता रहा। आखिर तरकीब समझ में आ गई। जैसे ही वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश हुआ और उसकी कत्ल का हुक्म दे दिया गया, तो उसने कहा मुझे प्यास लगी है, कत्ल से पहले पानी पिला दो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके लिए पानी मंगाया, एक प्याले में भर कर उसे पानी दिया। उसने पानी लिया और कहा ये वादा कीजिए कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूँ आप मुझे कत्ल ना करेंगे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वादा कर लिया। वादा होते ही इसने वो पानी ज़मीन पर फेंक दिया और बोला अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पानी के लिए वादा हुआ था वो पानी अब नहीं रहा, ज़मीन क्या चले गया। ये सुना तो सहाबा में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा ने तरफदारी की कि ये तो बात सचमुच की है कि जो वादा हुआ था वो वादे के खिलाफ नहीं कर सकते। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी चालाकी पर दंग हो गए और उसे छोड़ दिया। लेकिन वो जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वादे की सच्चाई और वो पूरा करने का अंदाज देखा तो बहुत शर्मिंदा भी हुआ और फौरी इस्लाम जो है ला लिया, कहा कि मुझे मुसलमान बना दो। तो ये अंदाज था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये जो सिफात हैं, तो कुरान के आगे वो झुक जाते थे, वादा पूरा करने में वो आगे पेश रहते थे। ऐसी बेशुमार चीज़ें इंशाअल्लाह हम सुनाते रहें आपको और दुआ करते रहेंगे हम भी और आप भी करते रहें। रब्बुल आलमीन हम अपने नौनिहालों को बेहतरीन तरबियत कर सकें और जो कुछ सब्र का मामला रहा उनकी पैदाइश और उनकी तरबियत में, उससे वो सारे आलम के लिए इस्लाम का नूर फैलाने वाले बने। एक बार का वाक़या था कि जो सहाबा थे वो इनके बारे में आप ये नोट करिए कि वो जो है अल्लाह पर इतना भरोसा, इतना ईमान और इतना पुख्ता यकीन के साथ कोई काम करते थे और इल्म भी अल्लाह ने उनको ऐसे दिया था जो सीखा अमल में लाने की वजह से बड़े ज़हीन और फ़तीन लोग थे। उनमें से एक वाक़या है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे ये मुआविया, बड़े ही समझदार और सूझबूझ वाले थे। मशहूर था कि कोई कैसा ही चालाक हो, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को धोखा नहीं दे सकता, ना उनको हरा सकता। एक बार ऐसे हुआ था, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमानों के जब खलीफा हुए, सबको ही पता था कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सखी आदमी हैं और हमेशा गुस्से को पी जाते हैं। तो मज़े की बात यह है कि एक आदमी जो बड़ा चालाक था, उसने सुना कि मुआविया बड़े सखावत वाले इंसान हैं, सखी इंसान हैं, इनसे जो कोई सवाल करता है वो ज़रूर पूरा करते हैं, खैर खैरात में सबसे आगे हैं। तो उसने सोचा कि अगर इनसे कोई रिश्ता नाता जोड़ूं तो हो सकता है मुआविया बहुत ज़्यादा देंगे। इसने चालाकी से एक रिश्ता ढूंढा। वो रिश्ता क्या निकाला देखिए। मुआविया के पास गया और कहा मैं आपका भाई हूँ, मेरे और आप दोनों के एक ही बाप हैं और एक ही माँ है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें पहचाना
اور پوچھا بھائی میں نے تم کو پہچانا ہی نہیں اب تک، بتاؤ ہمارا رشتہ کیسے جوڑا تم سے؟ اس نے کہا دیکھیے سارے انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے، اس رشتے سے میں آپ کا بھائی ہوا نا۔ یہ سنا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تم میرے بھائی ہو، اچھا بیٹھو۔ وہ آدمی بیٹھا پھر بولے اے معاویہ بھائی کا حق دو نا، میں سب سے غریب آدمی ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ مسکرائے، سمجھ گئے کہ اس طرح کی چالاکی سے یہ کچھ لینا چاہتا ہے۔ اب انہوں نے بڑے مزے کی بات یہ کہی، حکم دیا کہ میرے اس بھائی کو 1 درہم دے دو۔ یہ حکم سنا تو چالاک آدمی بولا بس اتنا ہی حق ہے بھائی کا؟ تو معاویہ نے جواب دیا بھائی 1 درہم بہت زیادہ ہے، لے لو، حساب لگا کر دیکھو تو تم جانتے ہو نا جس رشتے سے تم میرے بھائی بنے ہو اس رشتے سے ساری دنیا کے لوگ بھی میرے بھائی ہیں۔ میری جائیداد برابر سب میں بانٹی جائے تو کروڑوں آدمیوں میں کوڑی بھی نہ ملے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور 1 ہی درہم لے کر چلا گیا اور چاروں طرف کہتے رہا کہ واقعی سچ ہے یہ بات کہ معاویہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور نہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ علم صلاحیت بھی اللہ نے عمل کے ذریعے سے دے دیتا ہے۔ جتنے لوگ باعمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم صلاحیت اور ذہانت بھی دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں جو بچے جتنے زیادہ کن ذہن ہو ان کو حافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے، اور وہاں یہ حساب تھا کہ جتنے زیادہ بچے ذہانت والے ہوں ان کو اتنا ہی زیادہ جو سب سے پہلے ان کو حافظ بنایا جائے اور عالم کے ساتھ ساتھ ان کو ماڈرن ایجوکیشن میں بھی ان ایک درخت کی 2 شاخ بنا کر نکالے۔ یہ سوچ بہت بہتر سوچ ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے فکر کو بدلنے، ہماری سوچ کو بدلنے، ہمیں بہترین واقعات، ہمارے سلف صالحین کے واقعات، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہمیں اس علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اولاد نسل انسانی جتنی ہماری اولاد اور ہماری نسلیں رہیں گی وہ سب ان سے فائدہ اٹھائیں، اور کہ جیسے کرتے تھے وہ انہیں توفیق دے کہ وہ ویسے کریں۔ اس ضمن میں اور مزید واقعات بھی ہم سنیں گے کہ اس زمانے باندیوں میں جو ماحول دیکھتے تھے وہ ان کے جو خدا ترسی کے ساتھ ساتھ علم دین بھی جو ان کو ملتا تھا وہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک ماحول ہم تیار کریں کہ بچے بھی اسی ماحول میں ڈھلیں اور نوکر چاکر سبھی خدا ترس بن جائیں اور ان کے اندر صرف اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور منشا مقصد نہ رہے زندگی کے اندر۔ یہ چیزیں جو ہے الحمدللہ ہم بھی دھیرے دھیرے اس کو لا سکتے ہیں اللہ چاہا تو اس میں مزید بڑی چیز یہ ہے کہ بڑے صبر سے کرنا پڑے گا یہ سارے کام، کیونکہ بغیر صبر کے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کریں، اور جنت بھی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یوں ہی مل جائے۔ جیسے میں کہوں کہ وہی کمپیوٹر پہ جو اپنے بٹن دبا دیں اور
اپنے جو سارے معاملات سالو ہو گئے، ایسی بات تو نہیں ہوتی. جنت تو بڑی قیمتی شے ہے اور بڑے نفس کے مجاہدے کے ساتھ ملے گی. اب یہ کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کے فیصلے کرے اور اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اولاد کی اصلاح اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے. تھوڑی بہت ہماری اصلاح بھی ان کے لیے کافی ہو جائے. اسی شکل کا ایک واقعہ ہے، اس کو ہم غور سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا. یعنی مزے کی بات تو یہ ہے اس میں کہ عین کے اوپر ایک نقطہ، اس کو سمجھنے کے لیے غور سے سننا پڑے گا. ایک آپ کو پتہ ہے قاعدہ ہے کہ عین پہ اگر نقطہ ہے تو غین بن جاتا نا، اور عربی میں عین کہتے ہیں آنکھ کو. عربی میں عین کہتے ہیں آنکھ کو. اور اگر آنکھ پر کوئی پھنسی یا کچھ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا بولتے ہیں. اس کو کانا کہتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے، آگے ہم بات بیان کریں گے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت نیک انسان گزرے ہیں. وہ اپنی گلستان میں بہت سی نصیحتیں کیے ہیں اور بہت مشہور انسان ہیں. تو ایسے ان کے دور میں ان کی کتابیں چونکہ اتنی مشہور ہو گئی تھی دنیا بھر میں، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے حسد کا ایک جذبہ پیدا ہوا. اس نے سوچا کہ بھئی میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. چنانچہ اس نے بڑی مشکل سے ان کا گھر معلوم کیا اور ان کے گھر تک پہنچ بھی گیا اسی جذبے کے ساتھ. اور اتفاق سے یہ تھا کہ وہ کانا بھی تھا، اس کی آنکھ پر ایسی پھنسی تھی. وہ جب گھر پہ گیا، کھٹکا دیا تو سعدی کہنے لگے اپنی کام کرنے والی عورت سے، جاؤ ماں وہاں کوئی آئے ہیں ان کا نام پوچھو. وہ گئی، سلام کی اور نام پوچھی. اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. تو یہ جو ہے سعدی سے کہنے لگی کہ آقا عبداللہ آئے ہیں. تو آپ دیکھیے، غور کیجئے، چونکہ عین پہ نقطہ ہے تو غین ہوتا ہے، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو، نقطے سے مراد پھنسی، تو کانا ہو گیا. تو فقط توڑنے کے لیے اس نے اس کو عبداللہ آئے کہہ دی. یہ پہچان لیا کہ بڑی ہوشیار ہے یہ، کہ میرے آنکھ پر جو پھنسی ہے اس کو پہچان کر کے اس نے کانا کہہ دیا مجھے اور میرا نام بھی بتا دیا. تو جب ان کی کام کرنے والی اتنی ذہین ہے تو وہ کتنے ذہین ہوں گے. فوراً وہ گھر واپس چلے گئے. اندازہ کیجئے کہ یہ جو فطانت ہے، ذہانت ہے، یہ کس قدر جو ہے تیز تھی ان کی. یعنی عین کے معنی آنکھ ہوئے ہیں اور نقطے کے معنی غین ہوا ہے، اور وہ عبداللہ کہہ کر کے کانا ہے بتا دی، اور وہیں پر حسد کرنے والے کا جذبہ توڑ دی کہ تم پہلے کانے ہو، یہاں کہاں آئے. اور سمجھ گئی کہ وہ کس نیت سے، مطلب یہ کہ جو انداز سے وہ بات کیا ہے اس کو بھانپ لیے اور وہ انداز کو جو ہے سمجھا دی اسی طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے حسد کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں دنیا میں، اور ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو بہت ہی کم ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مثال بھی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ایسا کہ وہ شرما گئے اور بات سمجھ گئے اور لوٹ گئے. اس لطیفے سے جو ہے ایک نصیحت یہ ہوئی کہ غرور اور حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ذلیل ہونا پڑتا ہے. اور کسی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس کے بارے میں اس میں فرق لانے کے لیے یا ان کی ذہانت کو توڑنے کے لیے، یا لوگوں میں اپنا جو ہے
دبدبہ بتانے کے لیے اس قسم کے جو کام کیے جاتے ہیں اس کا نقصان صرف انہیں کو اٹھانا پڑتا ہے. تو جو سوچ رہی تھی وہ سوچ میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھانا چاہیے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کا انجام اتنا برا ہوتا ہے، اور کسی کی بھی صلاحیت پر دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین جو صلاحیت انہیں بخشی ہے ہمیں بھی دے دے، تو دو فائدے ہو جاتے ہیں. اور بچوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچے اسی بنیاد پر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نہ ہو، علمی میدان میں بھی ہو، کوئی میدان میں ہو، خواہ مخواہ کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں نہ ملنے کی صورت میں. اور پھر وہ جو جلن اور حسد کی جو شکل پیدا ہوتی ہے اس سے وہ جو ہے بغض بڑھنے لگتا ہے، دشمنی بڑھنے لگتی ہے، اور کسی قسم کا دونوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر بچوں میں یہ چیز جنم لینے لگتی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھ کر کے آگے کی زندگیوں میں، فیوچر میں ان کا بہت زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ نفسیاتی جو مریض بنتے ہیں ان کے لیے بہترین واقعہ ہے کہ خواہ کسی کی صلاحیت پر اور کسی کی ذہانت پر یا کوئی اور شے پر حسد کرنے کے بجائے، خود ذلیل ہونے کے بجائے دعا کرو ان کے لیے بھی، اللہ ان کی ذہانت میں مزید اضافہ کرے، اور اس دعا کے نتیجے میں ہماری ذہانت میں مزید اضافہ کرے، تو وہ نعمت جو ان کو ملی ہے وہ بھی نعمت دینے پر قادر رب تو ان کو بھی دے دے گا. اس طریقے سے بچوں کا ذہن ہم بدلنے لگیں گے تو ان کے ذہن میں کشادگی پیدا ہوگی، اور وہ اس قسم کے کام نہیں کریں گے، کسی سے جو ہے حسد نہیں کریں گے. اور ان کو معلوم ہوگا کہ حسد جو ہے جیسے اعمال کو کھا جاتی ہے لکڑی، جس طریقے سے لکڑی کو کھا جانے والی شے آگ ہوتی ہے، حسد بھی جو ہے اعمال کو اس آگ کی طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو یہ آگ کھا گئی ہے. اب اس طریقے سے ہم دیکھیں گے ایک اور واقعہ، جو لوگ فخر کرتے ہیں حسب نسب پہ، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے. اور قرآن میں جو ہے اللہ کے نزدیک وہ بزرگ اور شریف لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ تو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو مال و دولت کم یا زیادہ ہونے سے، یا گورا کالا ہونے سے، بڑے چھوٹے خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی نیچ یا اونچ نہیں ہو سکتا. افسوس ہے کہ مسلمان قرآن کا حکم بھول گئے اور اپنے مال دولت، اپنے خاندان، نسل پر غرور کرنے لگے. اس غرور نے آج مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. اس طرح کا ایک لطیفہ ہے کہ دو گھمنڈیوں نے ایک شخص سے کیسے اچھی طرح نصیحت حاصل کی. ہوا یہ کہ ایک جگہ 3 آدمی تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے. انہوں نے ایک دیوار پر چھوٹا سا نشان بنا دیا، پھر دور کھڑے ہو کر اس نشان پر تیر مارنے لگے. ایک شخص نے تیر چلایا اور تیر ایک دم نشانے پر بیٹھا. وہ شخص پکار اٹھا کہ میں اسد اللہ کا بیٹا ہوں، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، اسی لیے بہادر ہوں. اور دوسرے شخص نے تیر چلایا تو پھر اس کا نشانہ بھی صحیح جگہ پر بیٹھا. یہ بھی چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سیف اللہ کا بیٹا ہوں، یعنی اس نے غرور کیا کہ میں خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے بہادر ہوں. اب تیسرا نے سوچا کہ بھئی اس کو سکھانا ہے سبق، اور وہ دو گھمنڈیوں کے گھمنڈ کو دور کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے اس نے سوچا. تیسرے نے تیر چلایا اور اس کا بھی نشانہ صحیح بیٹھا. اس نے کہا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، یعنی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہوں. ابھی سمجھ گئے کہ بھائی ہم دونوں سے بھی ذرا بڑھ کر بتایا ہے اپنے آپ کو، اور بات سچ بتائی ہے.
تو اس کی بات سن کر پہلے دونوں تیر انداز سمجھ گئے اور سمجھا کہ حسب نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کدھر سے بھی جا کر کے پھر وہ آدم کی اولاد ہی بنیں گے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ کسی طریقے سے بھی کسی پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کی اولاد میں سے ہوں، میرا یہ حسب اور یہ نسب ہے، اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نے ایسی بات کہہ دی کہ ان کے منہ پیک ہو گئے اور وہ کچھ نہیں کر سکے اس کے سامنے۔ اس طریقے سے اس نے ان کے غرور کو، ان کے گھمنڈ کو توڑا۔ مطلب یہ بتاؤ کہ میں آدم کی اولاد ہوں، بتاؤ اس پر زیادہ کس پر جو فخر کریں گے، یہ بات ہے۔ تو بہرحال ہر ایک آدم کی اولاد ہے۔ یہ مال دولت، کالے گورے، خوبصورتی، یہ عہدے، یہ سب بیکار، کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، متقی ہو۔ قرآن ہمیں یہی جو ہے تعلیم دیتا ہے۔ اسی ضمن نے ایک واقعہ بھی سنائی ہے ان کو ایسے ہی کہ تیمور جو ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا اور ہر ایک پر اس کو فتح ملتی تھی۔ چونکہ وہ لنگڑا تھا اس لیے تیمور لنگ کہا جاتا تھا۔ اور ظلم میں یکا تھا۔ اس نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ہزاروں بے گناہوں کو قتل کر ڈالا۔ ہندوستان کا جو بادشاہ اسے جب ہار گیا تو اس بیچارے نے بہت دب کا صلح کر لی۔ صلح کے بعد تیمور لنگ کو ہندوستانی ناچ دکھایا گیا۔ اس کے سامنے ایک ایسی عورت کو لایا گیا جو ناچ رہی تھی، لیکن وہ عورت تھی اندھی، ناچ بہتر جانتی تھی۔ جب تیمور کو اس کا ناچ پسند آیا تو اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام دولت ہے۔ تیمور نے ہنس کر کہا دولت کہیں اندھی ہوتی ہے؟ تو یہ اندھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے جواب دیا حضور دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیوں آتی؟ تیمور اس جواب سے بڑا خوش ہوا، اس نے اس کو انعام دیا۔ دولت کو اندھی اس لیے کہا جاتا کہ جو شخص دولت پا جاتا وہ بڑا مغرور ہو جاتا، منمانی کرتا، بہت سے گناہوں میں پھنس جاتا۔ اس لحاظ سے اللہ کا جو ہے اگر ڈر نہ ہو تو پھر وہ دولت اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو جاتی۔ تو اس نے اس کا جو ہے غرور مٹایا یہ بات کہہ کر۔ تو اس طریقے کے واقعات بچوں کو سنانا چاہیے، اس سے بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ ہوگا، اور غرور سے، فخر سے اور اس قسم کی گندگیوں سے انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے۔ یہ مختصر کڑی تھی ہماری کہ اپنے بچے، اپنے نونہالوں کو اسلام کا نمائندہ کیسے بنائیں، ان کی ذہنی تربیت کیسے کی جائے۔ اور یہ سب کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 99 کام تو وہ بنائے گا اس وقت جب کہ ہم دعا کریں۔ ہمارا ایک حصہ کام ہوتا ہے، یہ حکمت کے ساتھ ہم کریں، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پہلے میری اصلاح فرما، مجھے حکمت سکھا، اس کے بعد میری اولاد کو یہ ساری باتیں میری زبان میں اتنا اثر دے کہ میری اولاد سمجھ پائیں ان باتوں کو اور عمل کریں انشاءاللہ۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کو آسان کر لیجئے۔ ہر بات سے پہلے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي پڑھیے، اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، میرے بچوں کے ذہن کو بدل دے، متقی بنا، اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، ہمارے پیچھے ایسی نسلیں تیار ہو کہ ہم ان کی امامت کرنے والے متقی بن کر۔ یہ ہے سب سے بڑا جو ہے معاملہ، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس طریقے سے بچوں کی اصلاح
اور ان کو واقعات سے دلچسپیاں، صحیح صحیح باتیں، مزے کی بھی ہو سچائی بھی ہو، یہ بتانے سے انشاءاللہ تربیت میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے ان کی، اور خیر کی باتیں بھی ان کو مل جاتی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں فائدے ہیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ اور بھی بے شمار چیزیں انشاءاللہ ملیں گی آپ کو، کہ بچوں کو جب تربیت آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ کو، چھینک آئے تو کیا کہیں؟ مسلمانوں میں ایک بہت بڑے عالم اور امام بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کو اتنا بہترین علمی میدان میں موقع دیا، حکمت بھی دی، کہ حکمت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں میری اب بات پر، وہ دوسروں کو بڑے اچھے انداز سے پہچانتے تھے اور بڑی حکمت سے ایسی بات کہتے تھے کہ کام بھی پورا ہو جائے، بات بھی بن جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس بیٹھے تھے، انہیں چھینک آئی، مگر اس نے الحمدللہ نہ کہی، تو سنت پہ عمل کرنا انہوں نے جو سکھانے کا انداز اختیار کیا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، ثواب ملتا ہے، تو امام صاحب نے سوچا کہ اسے ثواب کا حوالہ دیتے ہوئے بات کہوں۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگ کر اس سے یہ بات پوچھی، بھائی میں تمہیں سنایا تھا، سکھایا تھا کہ چھینک آنے پر کیا کرنا چاہیے، تم نے فوراً سے کہا الحمدللہ، تو انہوں نے فوراً جواب دیا یرحمک اللہ، اور بھی اس طریقے سے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، کہ بات اتنی مہذب انداز میں انہوں نے بڑے مزیدار انداز میں بیان کی کہ اس کے چھینک کا جواب بھی ہو گیا، سنت پر عمل بھی ہو گیا، ثواب بھی مل گیا اس کو، اس کے جواب میں یرحمک اللہ بولنے کا جو ہے اندازہ بھی ہو گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بچوں کو اس انڈائریکٹلی انداز میں نصیحت کرنا زیادہ فائدہ مند بات ہوتی ہے، اور عورتوں کی نصیحت بھی اس انداز سے اگر ہو تو زیادہ بہتر بات ہے۔ آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو بہت سمجھ کے، نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے، دور اندیشی سے بات کریں۔ عورتوں میں غصہ جلدی آتا ہے، فیصلے میں عجلت جلدی کرتی ہیں، معاملے میں سمجھ کم رکھتی ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد کامیابی سے دور ہو جاتی۔ اسی زندگی کی عورت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تھی، وہ عورت نے بہت گھبراہٹ کے عالم میں امام صاحب سے کہا کہ دیکھیے میرے پاس ایک کھجور ہے، یہ کھجور میرے شوہر نے مجھے دی ہے، اور کہا کہ اگر تو یہ کھجور کھا لے گی تو تجھ کو طلاق دے دوں گا، اور اگر پھینک دی تو بھی طلاق دے دوں گا، اب بتائیے میں کروں تو کیا کروں؟ امام صاحب سمجھ گئے کہ اس کی جو ہے اس عقل کو کیسے سمجھایا جائے۔ انہوں نے تدبیر بتائی، ایسا کر کہ آدھی کھجور کھا لے اور آدھی پھینک دے۔ یہ سن کر عورت خوش خوش ہو کر کے چلی گئی اپنے شوہر کے پاس، اس کے سامنے آدھی کھجور کھا کر کے آدھی پھینک دی۔ شوہر یہ دیکھا تو دنگ رہ گیا، مطلب یہ پوری کھائے تو بھی طلاق تھی، اب پورا پھینکے تو بھی طلاق تھی۔
لہذا شوہر سمجھ گیا کہ یہ ضرور اس نے جو ہے کسی نہ کسی عالم سے پوچھا ہی ہوگا. تو بڑے مزے کی بات یہ ہوئی کہ وہ کام بھی پورا ہو گیا، معاملات بھی طے ہو گئے. تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں تو بہت احتیاط سے بہت سمجھ کر کے معاملات کو پورا کرنا چاہیے. اس ضمن ایک اور ہم دوسرے واقعات بھی سنائیں گے. اس میں آپ کو پتہ ہے مسئلے مسائل بتانے میں ایک 4 امام بہت مشہور ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان باتوں کو فقہ کہتے ہیں. جو مسئلے مسائل کی باتیں ہوتی فقہ کہتے ہیں. اور بہرحال اماموں میں جو سب سے مشہور امام مانے جاتے ہیں، ویسے ہر امام اپنے حساب سے مشہور ہی ہے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ زیادہ مشہور مانے جاتے ہیں تو اس قسم میں ایک واقعہ ہم دیکھیں گے. یہاں امام ابو حنیفہ کو جو مشہور مانا گیا فقہ میں، تو انہوں نے ایسے خلیفہ کے زمانے میں زندگی بسر کی جس کا نام منصور تھا. یہ خلیفہ منصور نے امام صاحب کی شہرت سنی تو کہ وہ بہت سمجھدار ہیں، دیندار ہیں. چاہا تھا کہ امام صاحب کو ملک بھر میں قاضیوں کا افسر بنا دے، جیسے آج کل کہتے ہیں چیف جسٹس. اس نے امام صاحب کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو افسر بنا دوں. امام صاحب نے اس سے خفا ہونے کو سوچا، پھر کہا کہ بھئی اگر اس سے خفا ہو جائے، انکار کر دیں تو یہ تو پہلے قتل کر دیتا، اور خواہ چھوٹی بات پہ قتل ہونا اچھی بات بھی نہیں ہے. بڑی سمجھداری سے انہوں نے قاضی کو یہ جواب دیا، خلیفہ صاحب میں قاضی ہونے کے لائق نہیں ہوں نا. یہ جواب سن کر خلیفہ بولا میں جانتا ہوں کہ آپ قاضی ہونے کے لائق ہیں، پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ امام صاحب نے جھٹ کہا تو پھر میں جھوٹا ہو گیا نا، اور جھوٹا آدمی قاضی نہیں ہو سکتا. خلیفہ منصور نے سمجھداری کی بات سن کر چپ ہوا، اور یہ جو ہے اس کے داؤ سے نکل گئے. یہ جو ذہانت والی باتیں ہیں، بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ایک آدمی سے چھٹکارا پانے کے لیے جھٹ خفا نہیں ہونا چاہیے، بڑی سمجھ سے حکمت سے بات کہنی چاہیے. یہ باتیں جب سنائیں گے تو بچے بھی حکمت سیکھتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. آج ہم اتنا رکھیں گے اور اللہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری بلکہ اولاد کو ذخیرہ آخرت بنا دے اور ان کے سینے کو کشادہ کر دے اسلامی علم سے، تعلیمات قرآن اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کے سینوں کو کھول دے. دعاؤں کے ساتھ ہم انشاءاللہ ختم کریں گے بات کو، اور انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور بھی مزید چیزیں ہیں، نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے. دعا حاصل کرتے ہیں، دعا کے ساتھ انشاءاللہ.